نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ نام حرام چیزوں کے نام بدل بدل کر ان کو جائز سمجھ کر کریں گے، جو کہ کام یقیناً حرام ہی ہوں گے، لیکن وہ جو ہیں اس کو دوسرے نام دے کر جائز سمجھ کر ان کو کریں گے۔ اسی طرح فقہ کے اندر ایک ایسا مسئلہ جو کہ ناجائز ہے، لیکن وہ دوسرے حکم میں لا کر اس کا نام بدل کر اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ آپ یہ سمجھیں، ہدایہ کے اندر، جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہدایہ جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور سے لواطت کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ حد نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حد اس عمل پہ ہوتی ہے جس پر گناہ ہو، گناہ کا حکم میں وہ آتا ہو، اس پر حد بھی لگتی ہے۔ یہاں پر حد نہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، ہدایہ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی یہ کیونکہ زنا کے حکم میں داخل نہیں ہے، جانور کے ساتھ وطی کرنا زنا کے حکم میں نہیں آتا، تو لہذا یہ کام جو ہے اس پہ کوئی حد نہیں ہے۔ حد نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اب زنا ہی کا ایک قسم ہے، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو، چاہے وہ جانور کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرندے کے ساتھ ہو، چاہے وہ چرندے کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ ہو، لیکن زنا تو زنا ہی ہوتی ہے۔ یہاں نام بدل کر اس کا حکم بدلا گیا ہے، اور نام بدل کر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی حد اس پر بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ ایسے کام کیے جائیں گے جو حرام ہوں گے، لیکن نام بدل بدل کر لوگ ان کو جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اصل روایت شراب کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں پر بھی نام بدلا گیا ہے ایک حرام کام کا، تو ہم نے اس روایت کو یہاں پر استدلال کے طور پر کوٹ کیا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک حرام کام جس کا نام بدل کر فقہ کے اندر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی حد نہ بتا کر کے اس کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے فقتل الفاعل والمفعول، کہ فاعل اور مفعول یعنی کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو ہی قتل کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر تو اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، لیکن یہاں کام جو حرام وہ جائز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔